बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज कराची से जुड़े मसाइल से। कल की बारिश क्या हुई कि कराची के शहरी मसाइल का तमाम पोल खुल गया, तमाम वसाइल जो उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं उसका भी पोल खुला। सड़कें थी कि जो तालाब का मंजर पेश कर रही थी और अब भी कई सड़कों पर पानी मौजूद है जिसको निकाला नहीं जा सका। दूसरी जानिब हम कराची के जो करता धरताएँ हैं उनका एक तर्ज अमल देखते हैं तो आपस में JIT पे लड़ाई जारी है कि क्या उसमें हक़ाइक़ आए क्या नहीं, और एक उसके हवाले से भी एक अजीब कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। एक जानिब शहरी मसाइल हैं और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का इशू है कि जिससे शहरी तंग हैं और बिजली फराहम ना होने की सूरत के अंदर एहतजाज भी उसके ऑफिस के सामने जारी है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी पेश नज़र आती है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आगे कोरोना के हवाले से कि एक बार फिर ईद उल अज़हा जो है वो करीब है और तमाम डॉक्टर हजरात इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं कि जिस तरह ईद उल फितर के ऊपर जो एहतियातियाँ बरती गईं और उससे कोरोना में बेतहाशा इजाफा हुआ और अब फिर एक मज़ीद जो है वो डिज़ास्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। साथ ही एक अहम इशू तौसा शरीफ का भी आपसे जिक्र करेंगे कि वहाँ हमारे जो वसीम अकरम प्लस हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया उस पर भी बात करेंगे औरिया साहब से। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब कराची के मसाइल अपनी जगह पे हैं। हमने कल मनाजर देखे, आज भी जो सड़कों पर और गलियों बाज़ारों के जो मनाजर हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन JIT का जो एक इशू है उसके ऊपर कल भी सियासत हो रही थी, आज भी सियासत हो रही है। PTI के वुज़रा अलग बोली बोल रहे हैं, बाकी वो अलग बातें कर रहे हैं। पहले सुन लें कि हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो पहले सुनाएं, फिर उसके ऊपर बात आगे बढ़ा। और ये सब चवलें ही मारी जा रही हैं। असल मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जवाब भी आपने सुन लिए, इल्ज़ाम भी आपने सुन लिए। देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो उसने किया सईद गनी साहब। इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता अली सैदी इससे ज़्यादा। यानी आप अंदाज़ा करें, आप गवर्नमेंट के शहरी हो, पाकिस्तान के शहरी हो, आप गवर्नमेंट के वजीर हो, फेडरल गवर्नमेंट के वजीर हो। आपको पता है कि ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट जो वही होती है जो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे जारी करती है या गवर्नमेंट अपनी मोहर से साबित करती है। ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे आपके ज़ेर साया हैं। इमरान खान साहब को फारग कर देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट फारग कर देते हैं, FIA फारग कर देते हैं, MI के दरवाजे पे ताला लगा देते हैं, ISI के दरवाजे पे ताला लगा देते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को डिसबैंड कर देते हैं। 2 बंदे रह जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक अली जैदी। वो इस मुल्क में फैसले करेंगे। 184 का मतलब पता क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान नाहल हो गई है, इंक्लूडिंग इमरान खान और अली जैदी। 184(3) कहते हैं कि उस वक्त 184(3) इन्वोक होता है कि जब कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मसला बने एंड सम मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। आप गाली इमरान खान को दे रहे हो, अली जैदी किसी और को नहीं दे रहे हो। मैंने जिंदगी के अंदर इस तरह की कन्फ्यूजन अपनी तारीख में 64 साल की जिंदगी में देखी, जो इस तरह के PTI के वज़रा। वो भाई आप उठाओ ये JIT, FIA को 2 केस और को बुलाओ अपने उसके मार बादशाह को और जुनैद अहमद को और हुमैर जावेद जुनैद को, DD को और उसको, ये 6 तो 10 बंदे उनको बुलाओ, बताओ कि भाई तुमने ये कहा, ये सिंध गवर्नमेंट के मतहत बैठे हुए हैं, अपने मतहत, दे आर ऑल विद द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान की एक तो पहले तो JIT वैसे खत्म। मैंने कल भी इस पर डिस्कशन की थी कि JIT की कोई किसी जगह पे कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम यार, 22 करोड़ अवाम, तुम कराची के बंदे हो, तुम्हारी पूरी की पूरी PTI की गवर्नमेंट फेल हो गई है कराची को बिजली फराहम करने में, और एहतजाज भी कर रही है अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये बनी इसराइल के लोग हैं। जो सूरह बकरा पूरी जो है ये इन्हीं लोगों पे आई उतरी है। बनी इसराइल में एक आदमी कत्ल हो गया और कत्ल होने के बाद उन्होंने कहा कि हमें हमारा बंदा जो है वो हजरत मूसा से कहा कि बंदा जो है पता करो कातिल कौन है। तो हजरत मूसा ने कहा तस्बीर जाओ एक गाय ज़िबा करो। तो उन्होंने कहा तुम क्या हमारे साथ तुम मजाक कर रहे हो, हम तुम्हें बंद कह रहे तुम गाय। उन्हें अल्लाह का अल्लाह मुझे कह रहा है
پھر وہ بنی اسرائیل نے کہا گائے کیسی ہو، یہ وہ لمبی کہانی چلتی ہے بنی اسرائیل کی، میں کچھ کہا ذبح کرو. جب وہ ذبح کر کے اس نے کہا کہ اس کی جو ایک ٹکڑا گوشت کا ہے اس کو پھینکو اس کے اوپر، جو مقتول کے اوپر، تو وہ بتا دے گا اٹھ کے کہ کس نے قتل کیا. تو جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو اٹھا وہ علی زیدی کی طرح جو آگے کرتا تھا، بجلی دو بجلی دو، اس نے کہا اس نے قتل کیا. ایگزیکٹلی یہی. وہ بجلی تم نے دینی ہے، بجلی پروڈیوسر گورنمنٹ نے دینی. وہ شباشی جب کر رہے تھے کہتے شباشی نے بجلی لگائی کیوں نہیں اپنے، تم نے دینی ہے. کیا مذاق بنایا ہوا یار، تم 2 سال ہم نے صبر کیا عمران خان صاحب، ہمارے ان لوگوں کے منہ بند کرو. ارے عامر لیاقت صاحب ان کے اپنے ایم این اے ہیں، وہ بھی اپنی حکومت سے انہوں نے تنقید کی ہے عمر ایوب صاحب پر. وہ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، وہ بھی چلوائیں ذرا پھر اس کو. یہ حکومت کے خلاف. اب ذرا میں بتاؤں، ہاں کراچی والوں کو بھی، پورے ملک کو بھی، جو عمران خان صاحب کو عمران نجات زندہ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، شرمندہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں. کے الیکٹرک میں 27-26 کوئی 30% شیئر جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اچھا. عمران خان صاحب کا. بورڈ آف گورنرز میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان کے بندے ہیں. کے الیکٹرک نے اس سال جو رپورٹ، عقل ہو نا، پڑھیں، 4 کاغذ جے ٹی کے اٹھا کے ہم کرتے ہیں. کیا رپورٹ ہے ان کی جو اس سال کی جو رپورٹ ہے نا کے الیکٹرک کی، جو آتی ہے کارپوریٹ کلچر کے اندر، جو ان کی ویب سائٹ میں پڑی ہوئی ہے، نکال کے دیا، میں بھی نکال دیتا ہوں. اس رپورٹ کے تحت کے الیکٹرک نے اس سال 40% زیادہ پیسہ کمایا، ایک پروفٹ کمایا، اور انہوں نے 289 ارب روپیہ جو ہے ان کی نیٹ پروسیڈز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چوری بالکل نہیں ہے، اور اس کی چوری کی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہم نے جس کا سسٹم بحال کر دیا. یہ جو 12 ارب روپیہ منافع کمایا ہے، اس میں 26% کتنا بنتا ہے؟ 4 ارب. حکومت کیا سکتی ہے 4 ارب کراچی پہ لگا دو، آپ کا منافع ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ نے کیا کیا؟ ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد، اس نے جو سی ای او ہے نا، چیف اس کا کے الیکٹرک کا، اس کی تنخواہ 56 لاکھ سے بڑھا کر 65 لاکھ کر دی گئی ہے. جزاک اللہ خیر. سے کراچی کے الیکٹرک کے مسائل ہیں، کراچی کے شہری مسائل ہیں، اب بھی پانی کھڑا ہوا ہے. ایک توانا آواز ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، شہری مسائل کے حوالے سے کافی ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب، آج بھی کے الیکٹرک پہ بات ہو رہی ہے. یہ تو ہمیں یاد ہے کہ عرصے سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کی بات ہو، باقی شہری مسائل کی بات ہو. اب یہ جو سارا پنڈورا بکس کھلا ہوا ہے، خود پی ٹی آئی بھی شامل ہے کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کے حوالے سے، تو کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کو آپ کو کامیابی ملی ہے اپنی اس پوری مہم کے دوران؟ دیکھیں، جد و جہد کرنے کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آواز تو بنتی ہے. اور پہلے تو ایک آدمی بھی بات نہیں کرتا تھا، جماعت اسلامی ہی اس پر گفتگو کرتی تھی. اب اس پریشر کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کم از کم اتنا کرنا پڑا ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا مظاہرہ کس کے خلاف ہے اور کس کے حق میں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ پی ٹی آئی نے تو خود پاس کیا ہے نا، یہ خود ان کی جو ای سی سی ہے اس نے پاس کیا. اور یہ بھی میں مزے کی بات بتاؤں، اور یہ مقبول جان صاحب سن رہے ہیں اگر، کہ یہ جو ای سی سی ہے، جو ان کی کونسل ہے، اکنامک کونسل، اس میں تو خود جو ابراج گروپ ہے، جو 4.6% شیئر ہولڈر ہے ابراج گروپ. جی 26 میں بتا چکا. جی یہ بھی بتا چکا کہ 26% تو فیڈرل گورنمنٹ خود اس کی شیئر ہولڈر ہے. جی جی. تو اب 12 ارب روپے اس سال انہوں نے منافع کمایا اس سال کراچی سے. اچھا. اب یہ دیکھیے، آپ کے یہ جو ہے اپنا عارف نقوی صاحب جو ہے ابراج گروپ کے جو فاؤنڈر سی او ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں. اور جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے لندن میں، تو وہ ان کی سی سی میں شریک ہوتے تھے. اس کی تمام فوٹیج موجود ہے. تو جو ایک کمپنی ہے، اب اس کے خلاف یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مارچ 2020 میں ایڈوانس سبسڈی 26 ارب روپے کی کے الیکٹرک کو دے دی گئی. جی مجھے معلوم. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل اس لیے بند کر دیں گے، 9,500 ملازمین اس لیے نکال دیں گے کہ ہمیں تنخواہیں دینی پڑ رہی ہے جو 55 کروڑ اور 70 کروڑ روپے. جبکہ اس میں ملازمین کا قصور یہ ہے کہ آپ چلانا ہی نہیں چاہتے تو ملازمین کام کیسے کریں گے؟ آپ چلاؤ تو ملازمین کام کریں گے. تو ایک ادارے کے یہ سلوک ہے. اور ایک پرائیویٹ ادارہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب 2005 میں یہ ادارہ پرائیویٹائز ہوا تھا تو اس وقت 1.5 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی، اور اس ادارے کو 75 ارب روپے کی سبسڈی بھی گورنمنٹ نے دی ہے. پھر کے الیکٹرک کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ
یہ فلانتھروپی کے نام پر اور یہ بھتہ بھی دیتے ہیں پارٹیوں کو، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ 2 سال تو پی ٹی آئی کو بھی ہو گئے نا، نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، ایم کیو ایم تو دونوں دفعہ بیچنے میں شریک تھی، اور ابھی بھی ایم کیو ایم جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ ہے، کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کراچی دشمنی کے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس پہ کون کنٹرول کرے گا؟ تو پی ٹی آئی کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ پھر یہ بات بتانی چاہیے نا کہ ہم نے اس کو بڑھایا ہے تو ہم ہی اس کو ختم کر دیں گے۔ عمران خان تو کوئی بیان نہیں دے رہے اس پر، تو یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک اس پر جتنا ظلم کر رہی ہے اوور بلنگ کے حوالے سے، اس وقت شہری بلبلا رہے ہیں بالکل، بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے پورے شہر کی لائٹ بند، 10-15 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس سے کم ہے ڈیمانڈ، ہماری نارمل ڈیمانڈ کم ہے، اس لیے کہ رات کو تو فیکٹریاں بھی بہت کم بن رہی، 1/3 فیکٹریاں چل رہی ہیں اس وقت، یعنی تقریباً 30-40% کے اوپر ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں، اور اب 7 بجے کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لاک ڈاؤن کہیں کہیں۔ اچھا نہیں بھائی، میں آپ سے پہلے یہ فگرز دے رہا تھا، ابھی میں نے پوری ان کی اس کی سائٹ پہ نکال لی ہے ان کی آج کی اپنا کے الیکٹرک کی، کہ 2019 میں انہوں نے 12.3 ارب منافع کمایا، اور اس سال انہوں نے 17.3 ارب منافع، یہ منافع آتا ہے تنخواہیں بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، ہر چیز نکال کے۔ 2019 میں انہوں نے 217 ارب روپے کمائے نیٹ جو پروسیڈز ہوئی، اور 289 اب کمائے، یعنی 44% کے بھی انکریز ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو روز نعرے لگاتے ہیں، جن کا 26% شیئر ہے اس کے اندر، یہ 12 ارب روپے میں سے 4 ارب روپیہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا بنتا ہے، عمران خان صاحب کا، وہ کیا ایکسچیکر میں چلا گیا، وہ کراچی پہ کیوں خرچ نہیں ہوا؟ کیونکہ کراچی سے نصیب ہوا تو کراچی پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے میئر صاحب کیا کر رہے تھے اس وقت، باقی کیا کر رہے تھے جس وقت یہ سارے معاہدات ہو رہے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دوں کہ 2005 میں جب پہلی دفعہ بکی تھی تو مشرف اور ایم کیو ایم نے بیچی تھی، اور 2009 میں دوسری مرتبہ ابراج گروپ کو بکا ہے تو زرداری صاحب اور ایم کیو ایم نے بیچی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرک کا اور ابراج گروپ کا کہ نوری آباد میں ایک پاور پلانٹ ان کا 100 میگا واٹ کا چل رہا ہے، اس کو گیس کا مسئلہ پیدا ہوا تو وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج پیپلز پارٹی نے شروع کر دیا تھا نون لیگ کے زمانے میں، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف لائے اور ان کو گیس پرووائڈ کی گئی، جبکہ 80-90 ارب روپے کے مقروض ہیں یہ پاکستان کے وفاقی ادارے کے۔ عمران خان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میری کوریج میں یہ کروں گا، وفاق کا ادارہ ہے نا سوئس ساؤدرن گیس، تو اس ادارے پہ کے نادہندہ ہے کہ الیکٹرک، جس کی وجہ سے شنگھائی الیکٹرک سے ڈیل نہیں ہو پا رہی، اتنی بڑی لائبلٹی موجود ہے، اس کے لیے عمران خان کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ تو 4 ارب کی بات کر رہے ہیں، 72 ارب روپے کے مقروض ہیں اس وقت جی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد اب آپ کلو بیک ایک ٹرم ہے معاہدے کی کہ جب پروفٹ میں کمپنی آئے گی تو صارفین کو اس کا جو ایفیکٹ دے گی، یہ تقریباً 20 ارب روپے بن چکے ہیں جو صارفین کو ملنے چاہیے۔ میٹر رینٹ جعلی طریقے سے یہ پیسے لیتے رہے ہم سے، اور اسی طرح ڈبل بینک چارجز کے لیتے رہے، جماعت اسلامی کی جدوجہد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ٹیرف ان کو جو بار بار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو وفاقی حکومت سبسڈی دیتی ہے، اس کا تعلق جو ہے کہ الیکٹرک کے بل سے عوام کا نہیں، یہ بالکل بکواس بات ہے۔ 2005 کا بل دیکھ لیجئے، 7 کا دیکھ لیجئے، 11 کا دیکھ لیجئے، 15 کا دیکھ لیجئے، اور 2020 کا دیکھ لیجئے، کوئی جو ہے وہ سارا کا سارا امپیکٹ یہ عوام کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں، آئل کے پلانٹ چلاتے نہیں ہیں، پیسے ہم سے آئل کے لیتے ہیں۔ اور ابھی مسئلہ کیا ہوا، کہتے ہیں ابھی آئل نہیں تھا اس لیے ہم پلانٹ نہیں چلا رہے، کبھی گیس نہیں ہوتی تو پلانٹ نہیں چلاتے، کبھی آئل نہیں ہوتی تو پلانٹ نہیں چلاتے، ہیومیڈیٹی آتی ہے تو ان کا سسٹم ٹرپ ہوتا ہے، تانبا بیچ گئے سارا ہمارا اربوں روپے کا، اس کا کوئی حساب ہے؟ اور یہ جو منافع شو کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فگر دے رہا ہوں، دیکھیں ان کو 650 میگا واٹ کی بجلی نیشنل گریڈ سے مل رہی ہے، اور بلکہ اب 800 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 800 میگا واٹ بجلی ان کو مل رہی ہے 4 روپے سے 8 روپے کے ریٹ پر، اور اس بجلی کو جو چارج کر رہے ہیں نا، یہ چارج کر رہے ہیں کراچی کے عوام سے، یہ کرتے ہیں تقریباً ایوریج لگائیں تو 16-17 روپے کی یونٹ، ٹھیک ہے۔ جو ان کا ڈفرنس آ رہا ہے نا 70-80 ارب روپے کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 70-80 ارب روپے کا۔ یہ تو میں نے ان کے بیلنس شیٹ کے اٹھائی ہیں نا جو خود بول رہے ہیں۔ ہاں جی جی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں، انہوں نے جنریشن میں اضافہ نہیں کیا، معاہدہ ان کا کینسل ہو جانا چاہیے۔ 2005 میں 93,000 ملین یونٹ کی بنا رہے تھے، 2020 میں یہ صرف 99,000 ملین یونٹ بنا رہے ہیں، صرف آپ کو 5% 6% کا انہوں نے اضافہ کیا، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ 1300 میگا واٹ کا اضافہ کریں گے 3 سال میں۔ $361 ملین کی ان کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ یہ سسٹم ان کا اس قابل نہیں ہے کہ یہ بجلی ان کے پاس پوری بھی ہو تو یہ نہیں چلا سکتے، یہ فیل ہو گئے۔ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا، ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ وہ تو پارٹی فنڈنگ ہے نا، ڈیموکریسی پارٹی فنڈنگ ہے۔ تو جب یہ حال پاکستان کی بنیادیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اب کیا کریں آپ؟
ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है तो बेईमानों का क्या कहेंगे। बेईमानों का क्या हाल होगा। अल्लाह चलिए आप साहब, बहुत अच्छा शुक्रिया आपका, ये आप बड़ी अच्छा फिक्र है, जद्दोजहद कर ये रहे अच्छा हैं। फिक्र है कि ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है, बेईमानों तो का बेईमानों क्या का क्या होगा। हम पहले दिन से कहते हैं हाँ। कि जमहूरियत के अंदर पार्टी खरीदी जाती है पूरी की पूरी। अब राज पार्टी फंडिंग देता रहा है। अच्छा, फिर यही हाल होना है। और ये सब फिर की करिए, किन्नू किन्नू रोइए। चले नाजरीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कोरोना के जो बढ़ता हुआ थ्रेट है, और आगे ईद उल अजहा आ रही है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज कराची से जुड़े मसाइल से। कल की बारिश क्या हुई कि कराची के शहरी मसाइल का तमाम पोल खुल गया, तमाम वसाइल जो उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं उसका भी पोल खुला। सड़कें थी कि जो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, और अब भी कई सड़कों पर पानी मौजूद है जिसको निकाला नहीं जा सका। दूसरी जानिब हम कराची के जो करता धरताएँ हैं उनका एक तर्ज अमल देखते हैं, तो आपस में JIT पे लड़ाई जारी है कि क्या उसमें हकायक आए क्या नहीं, और एक उसके हवाले से भी एक अजीब कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। एक जानिब शहरी मसाइल हैं और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का इशू है कि जिससे शहरी तंग हैं, और बिजली फराहम ना होने की सूरत के अंदर एहतजाज भी उसके ऑफिस के सामने जारी है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी पेश नज़र आती है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आगे कोरोना के हवाले से कि एक बार फिर ईद उल अजहा जो है वो करीब करीब है, और तमाम डॉक्टर हजरात इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं कि जिस तरह ईद उल फितर के ऊपर जो एहतियातियाँ बरती गईं और उससे कोरोना में बेतहाशा इजाफा हुआ, और अब फिर एक मज़ीद जो है वो डिज़ास्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। साथ ही एक अहम इशू तौसा शरीफ का भी आपसे जिक्र करेंगे कि वहाँ हमारे जो वसीम अकरम प्लस हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, उस पर भी बात करेंगे औरिया साहब से। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब कराची के मसाइल अपनी जगह पे हैं। हमने कल मनाजर देखे, आज भी जो सड़कों पर और गलियों बाज़ारों के जो मनाजर हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन JIT का जो एक इशू है उसके ऊपर कल भी सियासत हो रही थी, आज भी सियासत हो रही है। PTI के वुज़रा अलग बोली बोल रहे हैं, बाकी वो अलग बातें कर रहे हैं। पहले सुन लें कि हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो पहले सुनाएं, फिर इसके ऊपर बात आगे बढ़ा।